السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو پوری سنیں تاکہ اس ویڈیو کا مقصد اور مطلب آپ کو صحیح طور پر پتہ چل سکے۔ شیر راجستھان صاحب ایک شعر اکثر و بیشتر پڑھا کرتے ہیں کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ حضرات محترم، یہی آثار، یہی حالات کچھ زیادہ ہی ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں دیکھے جا رہے ہیں، اور یہ دیکھے جا رہے ہیں آج جہیز کے نام پر لڑکیاں کو اتنا زیادہ بے بس کر دیا جاتا ہے کہ انہیں زندہ رہنا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ جس طرح سے ابھی گجرات کی عائشہ نے کہ ان کے سسرال والوں نے اتنا زیادہ ٹارچر کیا کہ انہیں اپنی جان گنوانی پڑی۔ انہوں نے ماں باپ کی قسم کو بھی جگہ نہ دے پائی۔ انہوں نے ان کے ماں باپ نے عائشہ اماں کی قسم دی، نہیں مانا، یہاں تک کہ قرآن مقدس کی بھی قسم دیا گیا، نہیں مانی۔ ان باتوں سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں مسلمانوں کے نزدیک سب سے بڑی کتاب اور سب سے اہمیت دی کتاب اگر ہے قرآن مقدس ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ آ کر کے ہمارے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں قرآن مقدس پر آ کر کے۔ اور عائشہ کو قرآن مقدس کا قسم دیا گیا کہ بیٹی تو جان نہیں دے گی، پانی میں نہیں کودے گی، اس کے باوجود انہوں نے کودا۔ ان کی شادی گجرات سے کہ احمد آباد سے تعلق رکھنے والی تھی عائشہ، اور ان کے شوہر، ان کی شادی ضلع جالور راجستھان میں ہوئی تھی۔ ان کے سسرال والے مال اور دولت جسے جہیز کہا جاتا ہے، کہ جہیز کے نام پر یہ بھکاری کتے کبھی بھی یہ احساس نہیں کر پائے کہ یہ آج اگر کسی کی بیٹی ہے تو میری بھی گھر میں بیٹی ہے۔ ان باتوں کا کبھی بھی انہوں نے احساس نہیں کر پایا، اور اتنا ٹارچر کیا انہیں موت کا گھاٹ اتار دیا انہوں نے۔ اور افسوس صد افسوس، عائشہ کے شوہر جو عارف ہے، یہ بار بار اسے کہتا تھا کہ ہاں تم مر جا، اور مرنے سے پہلے ایک ویڈیو بنا کر کے میرے پاس بھیج دینا۔ عائشہ اپنے شوہر سے اتنی محبت کرتی تھی، ان کی بھی چاہت کو پوری کر دی، انہوں نے اپنا انجام نہ سوچا۔ وہ ویڈیو میں مسکرا تو رہی ہیں، اور ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوں گی، انہی باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ماں باپ کی قسم کو نہیں مانا، قرآن کی قسم کو نہیں مانا، اماں عائشہ کی قسم دی گئی وہ نہیں مانی، اور انہوں نے اپنی جان گنوا دی۔ حضرات محترم، یہ ویڈیو بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہوگا کب تک، چلے گا کب تک۔ تو سب سے پہلے میں راجستھان سرکار سے اور گجرات سرکار سے یہ مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسے خونی کو جلد سے جلد گرفتار کر کے اور انہیں سخت سے سخت سزا دیں، اور جو عورتوں کو ٹارچر کیے جاتے ہیں اس سے جو ہے اس کے تعلق سے بھی سخت سے سخت قدم اٹھائیں، اور یہ جہیز کے نام پر جو بھکاری بنے پھرتے ہیں وہ پوری زندگی کماتے رہتے ہیں، وہ بہت کچھ نہیں کر پاتے ہیں، مگر ایک بیٹے کی جہیز کو لے کر کے وہ بہت کچھ کر لیں گے، اس کے باوجود بھی بھکاری ہی رہ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، صرف ایک عائشہ کی بات ہوتی تو ہوتی، اس عائشہ سے پہلے بھی کتنی بیٹیاں نے ایسی ہی جان گنوا دی۔
شوہر کا کیا جاتا ہے، لڑکے کا کیا جاتا ہے، وہ تو دوسری شادی کر لے گا، مگر جن کی بیٹی کھوئی، جن کی بہنیں کھوئی، یہ درد تو انہیں ہوگا۔ شاید آپ لوگوں کو ان باتوں کا احساس بھی نہیں ہو سکتا۔ میں بھی کسی لڑکی کا بھائی ہوں، کسی بچی کا باپ ہوں، کوئی لڑکی میری بھی بہن ہے، کوئی بچی میری بھی بیٹی ہے، اسی طرح سے آپ کی بھی بہن اور بیٹیاں ہوں گی۔ اگر آج ان چیزوں کو بند نہ کیا آپ لوگوں نے مل کر کے، کل چل کر کے وہ حال ہوگا کہ دنیا کے اندر کوئی بیٹی کے نام سے دنیا کو نفرت ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر بیٹی کو آنے سے پہلے ہی، جس طرح سے آج سے 1450 سال پہلے بیٹی کو دنیا میں آنے کے بعد ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہی آنے والے حالات میں ہو جائے گا۔ آپ نے عائشہ کی ویڈیو وغیرہ سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، ماں باپ اور بیٹی کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے آپ لوگوں نے اسے بھی سنا ہوگا۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ لگا ہوگا کہ عائشہ کے اوپر کتنا ظلم و ستم ہوا، ان کے اوپر جہیز کا جو ہے اتنا زیادہ وہ لالچی کتا تھا اس کا شوہر، ان کے سسرال والے، کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اتنا بڑا ظالم ہم نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بات عدالت میں گئی، کیس ہوا، دیگر اور چیزیں، کیس اٹھانے کے بارے میں بھی عائشہ نے بولا، عائشہ کے پاپا نے بولا، ابو نے بولا کیس اٹھا دیں گے۔ عائشہ کے پاپا نے بار بار ریکویسٹ کیا بیٹی سے، بیٹی سارا معاملہ شانت ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، تو واپس گھر آ جا، واپس گھر آ جا۔ مگر بیٹی کا دل تو چکنا چور ہو چکا تھا، انہوں نے کسی کی نہ سنی۔ حالانکہ عائشہ نے اپنی جان کو دے کر کے ندی میں کود کر کے بہت برا کیا، بہت غلط، اور اسے کرنے پر مجبور کس نے کیا؟ یہ غلط قدم اٹھانے پر اسے مجبور کس نے کیا؟ آج ہی جہیز کی وجہ سے آج کتنی بیٹیاں گھر پہ ہاتھ کو بغیر رنگائے ہوئے اپنے باپ کے سر پہ جنازے کی طرح پڑی ہوئی، کیا آپ کو معلوم ہے؟ کل رات میں 3 کالیں ایسی آئی کہ میرے دماغ کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ یہی سوال کہ حضرت بیٹی کی شادی کرنی ہے، ہاتھ پہ پیسے نہیں ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم نے اپنے جو ہے ہونے والے رشتہ دار کو 1,00,000 2 لاکھ روپے تو دے دیے ہیں، مگر اس میں سے کچھ پیسے باقی ہیں۔ ان کا کہنا ہے جب تک پیسے نہیں ملے گا تب تک نکاح نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا میرے پاس تو انتظام ہی نہیں ہے، تو بیٹی کی شادی کیسے ہوگی؟ جہیز کے نام پر پیسے کو لوٹو گے الگ، اس کے بعد سامان مانگو گے الگ، تمہیں شرم نہیں آتی ہے کیا؟ تمہارے گھر میں ماں نہیں ہے کیا؟ بیٹی نہیں ہے کیا؟ بہنیں نہیں ہے کیا؟ اے ظالموں، اگر آج تم کسی کے اوپر رحم کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں امن کا پیغام دیا ہے، بیٹی کو عزت بخشی ہے۔ وہی بیٹی جب بن کر کے رہتی ہے گھر میں تو گھر کی رحمت بن جاتی ہے، اور بیوی جب بن جاتی ہے کسی کی تو دل کا سکون بن جاتی ہے، گناہوں سے بچنے کے راستے بن جاتے ہیں۔ جو تمہارے دل کا سکون، تم نے ان کے اوپر اتنا بڑا ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، تمہیں اتنا احساس نہیں ہوا؟ عائشہ کے ندی میں کودنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ عائشہ کی ایک طرفہ محبت تھی۔ شادی ماں باپ نے تو کروا دیا، مگر جس طرح سے عائشہ کے دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت تھی، کاش ایسی اس کے شوہر عارف کے دل میں محبت ہوتی، کبھی کوئی نہ کوئی ایسا شکوہ و گلہ نہیں ہوتا۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ عائشہ کو اپنے شوہر سے محبت کرنے کا یہ صلہ ملا، انہیں جان دینی پڑی۔ کیا اسی کو محبت کہتے ہیں؟ سب سے بڑی بے شرمی تو تب ہو جاتی ہے کہ اس کے شوہر یہ کہتے ہیں کہ عائشہ تم مرتی ہے تو جا کے مر جا جلدی سے، اتنا مہربانی کرنا
کہ تم اپنی ویڈیو بنا کر کے میرے پاس بھیج دینا۔ عائشہ کی ہمت کو داد دینی چاہیے، اتنے ظلم و ستم ہونے کے باوجود بھی، اتنی پریشانیاں ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے شوہر کے پاس ویڈیو بنا کر کے بھیجا، اور اس جگہ سے بنا کر کے بھیجا جس ندی میں وہ کودنے والی تھی۔ شاید انہیں کال بھی کیا ہوگا، اگر چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ عائشہ ایسا مت کرو، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، بھلے بعد میں وہ جو چاہتا کرتا، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آج عارف کے اوپر تو کچھ نہیں گزر رہا ہے، اور عائشہ کے ماں باپ کے اوپر، بھائیوں کے اوپر، ان کے بہنوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں۔ اور میں اپنے انڈیا کے پردھان منتری جی سے گزارش کرتا ہوں کہ سر آپ سے ریکویسٹ ہے، ایسے کالے کرتوت سے اپنے دیش کو آزاد کرائیے، نہیں تو نہ جانے کتنی بیٹیاں ماری جائیں گی جہیز کے نام پر، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور چاہے وہ راجستھان سرکار ہو، گجرات سرکار ہو، اور خاص طور پر بہار سرکار نتیش کمار جی سے میں مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ خاص طور پہ نتیش کمار جی سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے لیٹرن باتھ روم کے لیے جو ہے گاؤں گاؤں میں آدمیوں کو لگا کر کے رکھا تھا کہ جب تک یہ لوگ لیٹرن باتھ روم نہ بنائیں، جو بھی باہر جائے ان کے اوپر جرمانہ ڈالو، کاش شاید کہ آپ ایسے ہی کر دیں، ان معاملات میں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ ہر گاؤں میں آدمیوں کو لگا کر کے رکھیں، اور ایمانداری کے ساتھ، کیونکہ آج کی تاریخ میں، آپ کی سلطنت میں، آپ کی حکومت میں، چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک، چاہے وہ ممبر ہو، سرپنچ ہو، سمیتی ہوں، مکھیا ہوں، چاہے وہ ڈی ایم ہو، ایس ڈی ایم ہو، پولیس والے ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کے سب جو ہے ایسے ہی لٹیرے ہیں، اور سب کے سب حرام خور ہیں۔ حرام کے پیسے انہیں چاہیے، کیا گورنمنٹ کی طرف سے انہیں تنخواہ نہیں ملتی کیا؟ افسوس کی بات ہے، اس کے باوجود بھی غریبوں کو ستایا جاتا ہے، انہیں انصاف نہیں ملتا ہے، دبے ہوئے انسانوں کو دبایا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہم اپنے ملک کے بھی وزیر اعلیٰ سے اور شعبے کی بھی وزیر اعلیٰ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو جہیز والا معاملہ ہے، جس طرح سے آپ نے پابندی لگائی ہے کہ جہیز نہیں لیا جا سکتا، نہیں تو انہیں جیل ہوگی، تو صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج کی تاریخ میں بھی لاکھوں روپے جو ہے بیٹے کی شادی کے نام پر وصولا جاتا ہے۔ برائے کرم مہربانی آپ اس کے اوپر کرم فرمائیں، اور ایسے ظالموں کو جیل کے سلاخوں میں ڈالیں، اور وہاں پہ ایسے ایماندار جو ہے آدمی کو لگائیں کہ وہ جو ہے مر تو سکتا ہے، مگر وہ جو ہے دولت پہ جو ہے مٹ نہیں سکتا ہے، دولت کے پیچھے نہیں بھاگ سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ کر دیا، یہ آپ کے لیے، پبلک کے لیے اور آپ کے لیے جو ہے بہت بڑا کام ہوگا، کیونکہ آپ تو پٹنہ میں بیٹھے ہیں، پردھان منتری جی دلی میں بیٹھے ہیں، جہاں جن کی جگہ ہے، جو عہدہ ہے، وہاں رہنا بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر آپ کی قوم کے اوپر، پبلک کے اوپر کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ذرا اس کے اوپر بھی نگاہ کرم فرمائیں، اور دیکھیں کہ آپ کے ملک کے عوام کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ ہم نے ان تمام باتوں کو دیکھ کر کے مجھے بڑا افسوس ہوا، اور جیسی جیسی باتیں میں نے سنی کہ آدمی نے یہ کہا کہ حضرت پیسے نہیں بیٹیوں کی شادی کرانی ہے، اور یہ عائشہ کے معاملات میں تو دل کو ہی دہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ لہٰذا آپ سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ایسے ظالموں سے اپنے ہندوستان کو آزاد کروائیے، اور میں تمام قوم مسلم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ایسے ظالمہ حرکتوں سے باز آئیں، اور جہیز کا معاملہ کو بند کریں۔ بہت زیادہ ظلم و ستم ہو گیا، جہیز کے نام پر آپ نے بیٹیوں والوں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ برائے کرم مہربانی ایسا نہ کریں، اگر آج آپ نے ایسا کیا دوسروں کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ بھی دوسرے کریں گے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ دوسروں کو دو گے، دوسروں سے آپ لوگے، اس سے بہتر یہ ہے کہ نہ ہم کسی سے لیں گے، نہ ہم کسی کو دیں گے۔ بات تو بہت آئی تھی،
آج جب فجر کی نماز پڑھ رہا تو پڑھانا مجھے دشوار ہو گیا ایسی ایسی باتوں کو سن کر کے، اور دعا مانگنا دشوار ہو گیا۔ تو اسی لیے جو ہے میں آپ سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں، جنون تو بہت زیادہ تھا، مگر اصل مقصد اور معاملہ تھا آپ کو بتانا اور سمجھانا۔ شاید کہ آپ اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ آج اگر آپ کسی کی بیٹی کو بغیر کسی لالچ کے اپنے گھر کی بہو بنائیں گے تو آپ کی بھی بیٹی کو کوئی اپنے گھر کی بہو بنائیں گے بغیر لالچ کے۔ اگر آپ کسی کی بیٹی کو عزت دیجیے گا، کل آپ کی بھی بیٹی کو کوئی عزت دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ واقعی میں ہندوستانی ہیں، واقعی میں مسلمان ہیں، چاہے ہندوستان کے کوئی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، پارسی ہو، قادیانی ہو، رافضی ہو، کوئی سکھ ہو، عیسائی ہو، سبوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ہے پھیلائیں اگر آپ کے اندر انسانیت ہے تو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے مولانا عارف رضا اظہری کو، تاکہ اسی طرح سے جو باتیں ہم تک پہنچیں گی اس کے اوپر میں آپ کو کچھ نہ کچھ بول کر کے اور بتانے کی کوشش کروں گا، اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں بولنے میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطیاں ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔